اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔ ہر انسان کو اس بات میں سترک رہنا چاہیے، اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دنیا میں ساری دنیا اس کو چاہنے لگے، ساری دنیا اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، لیکن ایک دشمن بہرحال اس کا ہمیشہ رہے گا اور وہ ہے شیطان۔ شریعت کی دو ٹانگیں ہیں، ایک باب الطلب ہے، ایک باب الحرب ہے۔ باب الطلب کہتے ہیں کسی چیز کو طلب کرنا، چاہنا، اور باب الحرب کہتے ہیں کسی چیز سے بھاگنا۔ باب الطلب میں بہت ساری چیزیں، اللہ کی رضا کی طلب ہو، اللہ کی جنت کی طلب ہو، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ باب الحرب میں آتا ہے جہنم سے بھاگنا، اور جہنم کی طرف جو بلا رہا ہے اس سے بھاگنا، یہ ہے شیطان۔ کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت صرف محبت میں کرے، صرف محبت میں کرے، وہ مرجئہ ہے، وہ زندیق ہے، اور جو اللہ کی عبادت صرف خوف میں کرے، صرف خوف میں کرے، وہ حروری کہلاتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت محبت اور امید اور خوف کے درمیان کرے وہی تو کہلاتا ہے مومن، وہی تو کہلاتا ہے موحد۔ جو دشمن ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے تیاری کرتا ہے، ایک طرف سے اپنی گمراہی، اپنی جہالت اور اپنی شرکت میں سلیم ہوتا ہے، اور ایک طرف دشمن جو اس کا دشمن ہے، اس دشمن کے لیے کیا کیا فائدے والی چیز ہے، کس راہ پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ شیطان اتنا علم کے ساتھ جب گمراہی پر اتر آیا ہے تو بتاؤ بھائیو بندوں کو کتنا علم حاصل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شکر و احسان اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ رب العالمین نے جس توحید کے ذریعے تمام انبیاء کو بھیجا، وہ توحید اصل میں دو چیزوں کا نام ہے۔ جس عقیدہ توحید کو دنیا والوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، وہ عقیدہ توحید دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک علم کا، اور نمبر دو عمل کا۔ ان دونوں کے بغیر عقیدہ توحید مکمل نہیں ہوتا۔ نہ تو علم کے بغیر توحید مکمل ہوگا، نہ عمل کے بغیر توحید مکمل ہوگا۔ آئیے اس بات کو قرآن حکیم کی زبانی سن لیتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اس بات کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلی بات کہ توحید علم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن حکیم سنیے، سورہ طلاق آیت نمبر 12 کے اندر،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اسی طرح اسی کے مثل زمین کو پیدا کیا، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور انہی دونوں کے درمیان اس کا حکم اترتا ہے۔ آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش، اور ان دونوں کے درمیان اللہ کیا حکم نازل ہوتا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ سوال، کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تاکہ تم یہ جان سکو کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، تاکہ تم یہ علم رکھ سکو کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کیا جان سکو؟ اور کیا جان سکو؟ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس بات کو بھی جان سکو کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ توحید علم کا نام ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق اس بات کے لیے ہوئی ہے کہ کائنات والے یہ جان سکے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سیدھی سیدھی تعلیم ہے قرآن حکیم۔ اور جو شخص کائنات کی تخلیق کا مقصد نہیں جانتا، اس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی غیر گزرا ہے۔ اور دوسری بات کیا جانے؟ دوسری بات یہ جانے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر لیا ہے۔ کیسا علم ہے اللہ رب العالمین؟ ہر شے کو، ہر چیز کو، چھوٹی سی چھوٹی کائنات کی چیز ہو یا بڑی سے بڑی کائنات کی چیز ہو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے گھیر لیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے۔ ہے کوئی دنیا میں جس کو چیزوں کا علم مکمل طور سے معلوم؟ اس عقیدہ توحید کا مطالبہ ہے دنیا والوں سے۔ تو یہ ہو گیا علم، بغیر علم کے عقیدہ توحید نہیں آ سکتا۔ دوسری بات کیا تھی ہماری؟ عقیدہ توحید نام ہے عمل کا۔ آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں قرآن حکیم کی زبان۔ اللہ تعالیٰ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 55 اور 56 میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے نبی آپ ذرا نصیحت کیجیے، ذرا یاد دلائیے ان کو۔ یقیناً یہ یاد دلانا، یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ کیا یاد دلائیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
کہ میں نے نہ تو انسان کو پیدا کیا نہ تو جنات کو پیدا کیا ہے تو اس لیے لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا کہ توحید نام ہے عمل کا، عبادت یعنی عمل، اور توحید نام ہے علم کا۔ یہ دونوں کے بغیر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ عقیدہ توحید پر نہیں ہے۔ دو چیزیں ذکر ہوئی نا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ کھڑے ہو جائیے ایک میدان میں، نگاہ اونچی کیجئے، اٹھائیے سر، نظر آئے گا تو آسمان، نگاہ نیچی کیجئے، نظر آئے گی تو زمین، اور ان دونوں کے درمیان جب نظر دوڑائیں گے تو نظر آئے گا اللہ کا حکم، اللہ کی تقدیر، اللہ کی بنائے ہوئے اصول، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین۔ ان سب کا نام ہے علم، اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان یہ جان سکے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر نظر دوڑاؤ اور یہ یقین نہ آئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو نہیں ہے عقیدہ توحید۔ نظر دوڑاؤ زمین پر اور اگر یہ عقیدے میں بات نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے تو نہیں ہے عقیدہ توحید۔ اور یہ بات اس لیے ذکر کی جا رہی ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے دنیا قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے فتنے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، ویسے ویسے شر اتر رہے ہیں، بارش کی بوندوں کی طرح، چٹائی کی بنائی کی طرح دلوں پر فتنے اتر رہے ہیں، اور اس فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا سوائے کتاب و سنت کے علم کے۔ لہذا اپنی زندگی کی بنیاد علم اور عمل پر گزارے، اپنی زندگی کی بنیاد علم اور عمل پر گزارے، بغیر علم کے عمل نہیں، اور بغیر علم کے عمل نہیں، بغیر علم کے عمل نہیں، اور بغیر عمل کے علم نہیں۔ جو شخص علم کے بغیر عمل کرے گا گمراہ ہوگا، جو شخص بغیر عمل کے علم حاصل کرے گا گمراہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم وہ لوگ تھے جنہوں نے علم تو رکھا لیکن عمل نہیں کیا، ولا الضالین، اور ضالین وہ لوگ تھے جنہوں نے عمل تو کیا علم نہیں لیا۔ بس یہی درس کا خلاصہ ہے میرے، بس یہی درس کا خلاصہ ہے میرے۔ عقیدہ توحید علم اور عمل کا نام ہے، نہ تو علم سے کورے بنو نہ عمل سے کورے بنو۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ میرا جو موضوع ہے وہ ہے شیطان اور اس کی چالیں۔ شیطان کون ہے، اس کی چالیں کیا ہوتی ہیں؟ آئیے پہلے شیطان کی بات سن لیتے ہیں، وہ کیا چاہتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے قرآن حکیم کی زبانی سنیے۔ جب شیطان کو، ابلیس کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے، رب کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جب اسے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، تو جاتے جاتے اس نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا والے بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے رب کی زبانی سن لیتے ہیں، وہ کیا کہہ کر گیا ہے، کیا کہہ کر آیا ہے۔ آدم علیہ السلام اترے اور وہ بھی اترا، دونوں کو اتارا گیا، تو کیا کہہ کر وہ اترا تھا وہ سنیے۔ رب نے فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 79 سے لے کر آیت نمبر 82 تک پڑھ جائیے۔ وہ کہتا ہے، رب نے فرمایا، قال رب انظرنی الى یوم یبعثون قال فإنك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين۔ اے میرے رب مجھے مہلت دے،
مجھے مہلت دے، وقت دے. کب تک؟ جب تک یہ آدم کی ذریت اٹھائی نہ جا سکے، جب تک اس کو تو اپنے پاس نہ بلائے، قیامت برپا نہ ہو جائے، اس وقت تک مجھے وقت دے. رب نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے وقت مل گیا، تجھے وقت مل گیا. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوم، جو مقررہ وقت ہے نا، وہاں تک تجھے وقت مل جائے گا. فرمایا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، اور ان میں سے ایک کو نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا. اور اس گمراہی پر قسم کس کی کھائی؟ رب کی کھائی، رب کی عزت کی قسم کھائی. تیری عزت اور طاقت کی قسم، تیری قوت کی قسم، میں ان تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنا ایک مشن لے کر آیا ہے. جب ہمارا دشمن اپنا مشن لے کر آیا ہے تو ہمیں بھی تو اپنا ایک مشن رکھنا چاہیے. ہمیں بھی تو اپنا ایک مشن رکھنا چاہیے. اور دیکھیے اس کی دشمنی، اس کا وقت کہاں سے شروع ہوا؟ جب وہ اترا وہاں سے شروع ہوا اس کی دشمنی، اور ختم کہاں ہوگی؟ ہر انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ختم ہوگی. جب تک روئے زمین پر انسان رہے گا، جنات رہیں گے، سب کے ساتھ وہ دشمنی کرتا رہے گا. اس کی دشمنی کسی اور کے ساتھ ہے ہی نہیں. اس لیے یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی، ہر انسان کو اس بات میں سترک رہنا چاہیے، اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ دنیا میں ساری دنیا اس کو چاہنے لگے، ساری دنیا اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، لیکن ایک دشمن بہرحال اس کا ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہے شیطان. شریعت کے دو قاعدے ہیں، ایک باب الطلب ہے، ایک باب الحرب. باب الطلب کہتے ہیں کسی چیز کو طلب کرنا، چاہنا، اور باب الحرب کہتے ہیں کسی چیز سے بھاگنا. باب الطلب میں بہت ساری چیزیں، اللہ کی رضا کی طلب ہو، اللہ کی جنت کی طلب ہو، بہت ساری چیزیں آتی. باب الحرب میں آتا ہے جہنم سے بھاگنا، اور جہنم کی طرف جو بلا رہا ہے اس سے بھاگنا. یہ ہے شیطان، یہ ہے شیطان. یہ دو اصولوں پر اپنی زندگی گزارے، باب الطلب، باب الحرب. طلب بھی ہمارے اندر ہو، چاہت بھی ہمارے اندر ہو، لالچ بھی ہمارے اندر ہو، لیکن بچاؤ بھی ہمارے اندر ہو. کسی چیز سے بچنا بھی ہو. صرف طلب ہی طلب میں جائیں گے تو مومن نہیں کہلائیں گے، اور صرف حرب بھاگ کے جائیں گے تو بھی مومن نہیں کہلائیں گے. گمراہ کن لوگ جو گمراہ ہوئے، کچھ لوگ تو طلب ہی طلب میں گمراہ ہوئے، اور کچھ لوگ حرب ہی حرب میں گمراہ ہوئے. تاریخ میں ان کو کسی کو مرجیہ کہا گیا، کسی کو معتزلہ کہا گیا، کسی کو مشبہہ کہا گیا، کسی کو کچھ کہا گیا، کسی کو حروری کہا گیا، کسی کو زندیق کہا گیا. یہ سب عقائد کے باب میں گمراہ ہوئے. شیطان نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا. کسی کو طلب میں لگایا، کسی کو حرب میں لگایا، کسی کو بھاگنے میں لگایا، کسی کو طلب میں لگایا. مومن کی زندگی درمیان میں گزرتی ہے، طلب بھی ہو، حرب بھاگنا بھی ہو. اور اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے پناہ ہے، پہلے بچاؤ ہے. پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، طلب ہی طلب ہے، ہم اللہ سے اس کی برکت مانگتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، کیوں پڑھتے ہیں؟ اصول دیا گیا، پہلے حرب پھر طلب. پہلے شیطان سے بچاؤ، شیطان سے بچاؤ نہیں ہوگا، برکت لے کر کیا کرو گے؟ اس گھر میں جا کر کیوں رہو گے جس گھر کو آپ نے سجایا ہے، صفائی کی نہیں ہے؟ کوڑا کرکٹ جہاں تھا وہاں پڑا ہوا ہے، دھول جہاں تھی وہاں پڑی ہوئی ہے، ہاں ڈسٹ جہاں ہے وہاں رکھا ہوا ہے، گندگی جہاں ہے وہاں رکھی ہوئی. آپ سجا رہے ہیں اسے، اس میں آباد کاری کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اسے کر کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باب الحرب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الطلب. میں روحانیت کا درس دینے لگا ہوں، آپ کو روحانیت کا درس دینے لگا ہوں. دنیا آپ کو مادیت کی طرف کھینچ رہی ہے، میں آپ کو روحانیت کی طرف لے جا رہا ہوں. روحانیت اور مادیت کے درمیان مومن کی زندگی گزرتی ہے. مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان زندگی گزرتی ہے. اہل علم کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت صرف محبت میں کرے، صرف محبت میں کرے، وہ مرجیہ ہے، وہ زندیق ہے. اور جو اللہ کی عبادت صرف خوف میں کرے، صرف خوف میں کرے، وہ حروری کہلاتا ہے. اور جو اللہ کی عبادت محبت اور امید اور خوف کے درمیان کرے، وہی تو کہلاتا ہے مومن، وہی تو کہلاتا ہے موحد.
ہمارے عقیدے میں اعتدال ہے، ہمارے عقیدے میں درمیانہ ہے، ہمارے عقیدے میں وسط ہے، ہمارے عقیدے کے درمیان بیانہ روی ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ہماری گاڑی درمیان میں چلتی ہے۔ یہی راستے ہیں شیطان کے بہکانے کے، یہی راستے ہیں شیطان کے بہکانے کے۔ دوسرے بات سنیے وہ کیا کہہ کر گیا، اب یہ سنیے، یہ آیت بڑی ہی دلوں کو دہلا دینے والی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جب اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے جب تک تو انہیں اٹھائے نا، یعنی ذریت آدم کو، اور مجھے مہلت ملے، تو پھر کیا جواب آیا اس کا؟ رب فرماتا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو نے مجھے گمراہ کیا تو اب میں بھی کیا کروں گا، ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ، لیکن یہ نہیں کہا بیٹھ جاؤں گا، یہ نہیں کہا بیٹھوں گا، کہا لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بیٹھوں گا۔ جنہیں عربی آتی ہے انہیں بڑا لطف آ رہا ہوگا۔ لَأَقْعُدَنَّ، ایک ہوتا ہے اقعد، میں بیٹھوں گا، لیکن ایک ہوتا ہے لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بیٹھوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ اور ذکر بھی کس کا ہے؟ کھڑے ہونے کا نہیں، بیٹھنے کا۔ اہل علم نے کہا بیٹھنے کا معنی اس طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کام کا آپ عزم کر لیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی سستی، کوئی کاہلی نہیں ہوگی، تب کہتا ہے میں بیٹھ جاؤں گا۔ ایسے بولتے نا ہاتھ پیر نہا دھو کر بیٹھ گیا، یہ بولتے نا نہا دھو کر بیٹھ گیا۔ تو شیطان نے کہا ہم بیٹھ جائیں گے، اور کہاں بیٹھیں گے؟ صراطک المستقیم، رب تیرے سیدھے راستے پر بیٹھو۔ اور اہل علم نے یہ بھی کہا سب راستوں پر نہیں بیٹھتا، وہ ایک راستے پر بیٹھتا ہے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، ایک ہی صراط ہے، کئی راستے نہیں ہیں، وہ ایک ہی راستے پر بیٹھے گا۔ لوگوں نے یہ بھی پٹی پڑھائی کہ کئی ایک راستے ہیں پہنچنے کا راستہ قرآن حکیم کے مطابق یہ علی صراطک المستقیم۔ اچھا، اسی آیت سے اہل علم نے یہ بھی کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ شیطان کو بہت زیادہ علم دیا گیا۔ کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم بہت زیادہ علم ہے؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو اللہ پر الزام لگایا، اس کو اپنی گمراہی کا علم ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ شیطان کا کفر جہل نہیں تھا، شیطان کا کفر عناد تھا، وہ بغض اور عناد میں اپنا کفر و انکار کیا تھا۔ کفر جہل تو بہرحال کبھی معاف ہی ہو سکتا ہے کسی درجے میں، لیکن کفر عناد معاف نہیں ہوتا۔ کوئی انسان دشمنی بغض و عناد میں کوئی کام کر رہا ہے، کوئی انسان لا علمی میں کوئی کام کر رہا ہے، کیا دونوں میں فرق نہیں ہوگا؟ اس کو اپنی ضلالت کا علم ہے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ علی صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ گویا اس کو معلوم ہے، علم دیا گیا ہے کہ اللہ کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے تیاری کرتا ہے، ایک طرف وہ اپنی گمراہی، اپنی جہالت اور اپنے شر کا بھی اسے علم ہوتا ہے، اور ایک طرف دشمن جو اس کا دشمن ہے، اس دشمن کے لیے کیا کیا فائدے والی چیز ہے، کس راہ پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ شیطان اتنا علم کے ساتھ جب گمراہی پر اتر آیا ہے تو بتاؤ میرے بھائیوں، بندوں کو کتنا علم حاصل کرنا ہے؟ بندوں کو کتنا علم حاصل کرنا؟ انسان بیٹھا ہے، شیطان نہیں پکڑے گا۔ کیسے نہیں پکڑے گا؟ علم کی تلوار، علم کا کوچ، علم کا کپڑا لباس نہیں پہنے گا، گمراہ ہوگا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اور پھر اس کا عزم دوسری انداز میں سنیے، قرآن حکیم کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور پھر میں آؤں گا سامنے سے،
اور میں آؤں گا من خلفہم پیچھے سے، میں آؤں گا دائیں سے، میں آؤں گا بائیں سے، اور پھر یاد رکھ تو وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو انسانوں کی اکثریت کو شاکرین شکر گزار نہیں دیکھے گا۔ سامنے سے بھی حملہ ہے، پیچھے سے بھی حملہ ہے، دائیں سے بھی حملہ ہے، بائیں سے بھی حملہ ہے۔ کون سی دیوار تیار کرنی ہے؟ ایسی دیوار تیار کرنی ہے جو سامنے بھی ہو، ایسی دیوار تعمیر کرنی ہے جو پیچھے بھی ہو، ایسی دیوار تعمیر کرنی ہے جو دائیں بھی ہو، ایسی دیوار تعمیر کرنی ہے جو بائیں بھی ہو۔ اتنی دیوار تیار نہیں ہوگی، شیطان گمراہ کر دے گا۔ کتنی کوشش کرنی ہے ہم کو؟ کیا ہم نے وہ کوشش کی ہے؟ علم کا راستہ سامنے بھی ہونا چاہیے، علم کا راستہ پیچھے بھی ہونا چاہیے، علم کا راستہ دائیں بھی ہونا چاہیے، علم کا راستہ بائیں بھی ہونا چاہیے۔ اتنے غفلت والی زندگی ہماری نہیں ہونی چاہیے، اتنے غفلت والی زندگی ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس نے ہمارے بابا آدم کو بھی نہیں چھوڑا، ہم کو کیسے چھوڑے گا؟ اس کی دشمنی ہمارے بابا آدم سے شروع ہوئی ہے، اور جو دشمنی بابا آدم آبا و اجداد سے شروع ہوتی وہ ختم نہیں ہوتی میرے بھائی۔ ہم کس جگہ جی رہے ہیں؟ ہم کس غفلت میں ہیں؟ میں جس بیک گراؤنڈ سے بات کر رہا ہوں اس بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ فتنے کس طرح سے آتے ہیں ابھی اس کی وضاحت بھی میں کروں گا، کس طرح سے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ کروڑوں برکتیں نازل فرمائے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہم کو معنی بتایا سامنے سے آنے کا کیا مطلب۔ فرمایا سامنے سے آنے کا مطلب ہے وہ آخرت کی طرف سے آتا ہے، آخرت کے بارے میں گمراہ کرتا ہے۔ پیچھے سے آنے کا مطلب ہے وہ دنیا کی طرف سے گمراہ کرتا ہے۔ دائیں سے آنے کا مطلب ہے وہ نیکیوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اچھی اچھی باتوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ اور بائیں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف سے گمراہ کرتا ہے، آخرت کی طرف شبہ ڈال دیتا ہے، دنیا کی طرف سے بھی شبہ ڈالتا ہے، دنیا کی لالچ چاہت ہرس تما ڈال دیتا ہے۔ انسان دنیا کے چکر میں پڑ کر رب کو بھول جاتا ہے، رزق کی تلاش میں رازق کو بھول جاتا ہے، اس کے احکامات کو بھول جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کس طرح سے کی وہ دیکھیے۔ حضرت صبرہ ابن ابی فاقہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ سنیے سنت کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے کئی ایک راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، کئی ایک راستوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے بیٹھتا ہے اسلام کے راستے پر، اسلام کے راستے پر بیٹھتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ تم اسلام لے آؤ گے۔ انسان کو کیا کہتا ہے؟ تم اسلام لے آؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دے گے۔ بس مومن ہوتا ہے، اس کی نافرمانی کر جاتا ہے، بات نہیں مانتا اور اسلام لے آتا ہے۔ شیطان ابھی رکا نہیں ہے، ثم لآتینہم، دائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، رکا نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہاں جب نہیں چلتی ہے تو بیٹھ جاتا ہے کہاں پر؟ ہجرت کے راستے پر۔ ابھی اسلام لایا ہے، بڑی قربانیاں دینی ہوگی۔ ہم نے آپ نے سمجھا کیا ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ کہا ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے، چھوڑ دیا نا، ہجرت کے راستے پر بیٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے ہجرت کر لو گے، اپنی زمین کو، اپنے وطن کو چھوڑ دو گے، اس آسمان کو چھوڑ دو گے جس آسمان کے نیچے تم نے اپنا بچپن گزارا تھا، اس زمین کو چھوڑ دو گے جس زمین پر تم نے کھیلا تھا، کودا تھا۔ لیکن مومن اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر جاتا ہے۔ ابھی شیطان نے اپنا مشن چھوڑا نہیں ہے، اپنی کوشش نہیں چھوڑی ہے، 30 مرتبہ جہاد کے راستے پر آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
شیطان کہتا ہے اس کے جہاد کے راستے پر تم جہاد کرو گے، ہاں جہاد کرو گے، یہ جہاد نفس کا جہاد ہے، یہ جہاد مال کا جہاد ہے، یہ جہاد جو ہے جان کا جہاد ہے۔ ہاں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے تم، اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی تم، ہاں اور اپنے نفس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے تم۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ یا تو تم قتل کرو گے یا قتل کیے جاؤ گے۔ تب تم قتل کر دیا جاؤ گے، تمہاری بیوی ہوگی تو کوئی اور نکاح کرے گا، تمہارے پاس مال ہوگا، مال تقسیم ہو جائے گا، تمہیں کیا ملا؟ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ مومن ہوتا ہے بات نہیں مانتا ہے، ہجرت بھی کر جاتا ہے، جہاد بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہتے ہیں جو شخص ایسا کر لیتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، اللہ کے لیے وہ اپنا حق بنا لیتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ ہے باب الطلب، یہ ہے باب الطلب۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر لیتے ہیں۔ اب چاہے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو، اللہ پر حق بن گیا اسے جنت دے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں غرق ہو جائے، ڈوب جائے، اللہ پر حق بن گیا اسے جنت میں داخل کرے، اور چاہے وہ اپنی سواری سے گر کر مر جائے، اللہ پر حق ہو گیا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ ہے شیطان کے چالوں کی حقیقت۔ اس طرح سے یہ چند تمہیدی بات ہم نے آپ کے سامنے کی۔ شیطان کے کچھ اسلوب ہیں، کچھ طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ بہکاتا ہے۔ یاد رکھیے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن انسان کا نفس ہے اور ایک دشمن شیطان ہے، لیکن یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے۔ انسان کا ایک ہی دشمن ہے، وہ ہے شیطان۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کی ہی دشمنی کا ذکر قرآن حکیم میں کیا گیا ہے، نفس کی دشمنی کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، انسانوں سنو، اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں غرور دھوکے میں نہ ڈال دے۔ انسان کو دو چیز دھوکے میں ڈالتی ہے اس آیت کریمہ کی مطابق، ایک اس کے سامنے مادی دنیا ہے جو اسے دھوکے میں ڈالتی رہتی ہے، ایک اس کے سامنے شیطان ہے جو رب سے دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے۔ دنیا دھوکے میں ڈالے گی تو سنت رسول اللہ سے دھوکے میں ڈالے گی، شریعت سے دھوکے میں ڈالے گی۔ دنیا کے چکر میں انسان شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بدعت کا انجام گمراہی ہے۔ گمراہی کہتے ہیں ایسا راستہ جو لگتا ہے اللہ کی طرف جائے گا لیکن وہ جاتا ہی نہیں اللہ کی طرف۔ وہ لگتا ہے بدعتی کو کہ اللہ کی طرف جائے گا، وہ اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں۔ کل بدعۃ ضلالہ، بدعت کرنے والا یہ سوچتا ہے میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، حقیقت میں اللہ کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ ضلالہ کہتے ہیں گمراہی کو، جو راستہ گم ہو گیا ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ضلالت کا راستہ کدھر جاتا ہے؟ فی النار، جہنم کی طرف جاتا ہے، جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو شیطان کا ایک اسلوب ہوتا ہے وسوسہ۔ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ۔ جو لوگ لکھ سکتے ہیں وہ لکھ لیں، الوسوسہ سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا اسلوب شیطان کا ہے، وہ ہے وسوسہ۔ اس کے بعد کوئی چال نہیں چلتا ہے۔ یہ چال جب کامیاب ہو گئی اس کے بعد کوئی چال نہیں چلتا ہے وہ۔ اور اس چال کے بارے میں اہل العلم نے کہا ہی اعظم من مکائد الشیطان، یہ شیطان کی چالوں میں سب سے عظیم ترین چال ہے۔ وسوسہ، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟
وسوسہ کہتے ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وسوسہ کہتے ہیں ایک پوشیدہ سی آواز، ایک ہلکی سی آواز جو نفس میں پیدا ہوتی ہے، جس کی بنیاد علم نہیں ہوتی۔ بیٹھا ہوا انسان کچھ وسوسہ آ رہا ہے، بیٹھا ہے انسان کو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان انسان سے کچھ کروا نہیں سکتا، صرف وہ وسوسے ڈالتا ہے، صرف وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے کبھی کبھی شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں بتایا گیا، بابا آدم اور اما حوا کو وسوسے ڈالا، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما۔ بابا آدم اور اما حوا علیہم السلام کو وسوسے ڈالا اور انہیں جو ہے پھل کھلا دیا، درخت کے قریب لے جائے۔ کبھی کبھی وسوسے انسان کی طرف سے، جنات کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ الناس پڑھتے ہیں نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس وسواس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو وسوسے ڈالتا ہے، خناس ہے جو وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے، آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے بھاگتا ہے، اور وہ سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، جناتوں میں سے۔ تو کبھی کبھی یہ وسوسے ادھر سے بھی آتے ہیں، اور کبھی کبھی وسوسے نفس کی طرف سے ہے، تو شیطان ہی ڈالنے والا، لیکن کبھی استعمال نفس کو کرتا ہے، کبھی استعمال انسانوں کا کرتا ہے، اور کبھی خود بھی کرتا ہے۔ ابھی قرآن حکیم پڑھیں گے نا تو آپ کو قرآن حکیم میں یہ نہیں کہا گیا شیطان کی پیروی نہیں کرو۔ پڑھ لیجئے قرآن حکیم، شیطان کی پیروی کرنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، پھر کس کی پیروی کرنے کے لیے منع کیا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ کیا؟ شیطان کی نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اب میں قرآن حکیم کا اعجاز بتانے چلا ہوں، قرآن حکیم کا اعجاز بتانے چلا ہوں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے خطوات کے پیچھے مت چلو۔ یہ تو کہا جا سکتا تھا تم شیطان کی پیروی مت کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ شیطان دشمن بن کر سامنے آتا ہی نہیں، وہ چال چلتا ہے، وہ خطوات ہوتے ہیں جس پر چلانا چاہتا ہے۔ اہل علم نے دو باتیں کی ہیں، خطوات سے مراد کیا ہے؟ خطوات سے مراد یہ ہے وہ چالیں چلتا ہے، چال کوئی سمجھ نہیں پاتا، علم نہیں ہے تو چال نہیں سمجھ پائے گا، وہ عالم سمجھتا ہے۔ شیطان کی چالے کو علم رکھنے والا سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ خطوات سے مراد یہ ہے کہ شیطان یک بارگی نہیں گمراہ کرے گا، دھیرے 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 گمراہ کرے گا۔ پہلے اچھی چیزوں پر لے آئے گا، پہلے اچھی چیزوں پر لے آئے گا، دھیرے دھیرے غلط چیزوں پر جائے گا۔ چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، یہ اچھی لگ رہا ہے، وہ اچھا لگ رہا ہے، دھیرے 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 پھر گمراہی کی طرف لے جائے۔ سوچے ایک بار میں ایک دن گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں ہوگا۔ اور اس کی کوشش کہاں تک جاتی ہے؟ آخری دم تک جاتی ہے، بلکہ موت کے لمحات تک، اس کی بلکہ موت کے لمحات میں میرے بھائیوں اس کی کوششیں بڑھ جاتی ہے۔ قرآن نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں تشہد میں جاتے ہیں، تشہد میں ایک دعا کرتے ہیں، کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ مختلف الفاظ سے یہ دعا ثابت ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کن کن فتنوں سے؟ عذاب کے قبر کے فتنوں سے، مسیح دجال کے فتنے سے، اور کس چیز کی فتنے سے؟ فتنة المحیا، زندگی کے فتنے سے، والممات، اور موت کے فتنے سے، موت کے فتنے سے۔ یہ موت کا فتنہ کیا ہے میرے میں؟ موت کا فتنہ کیا ہے؟ موت کے لمحات میں بھی شیطان پہنچتا ہے وہاں پر ورگرانے کی کوشش۔ غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جب طبیعت خراب ہو گئی، آخری وقت آ گیا، دیکھا ان کے کمرے سے آواز آ رہی ہے، ہٹ جا، میں گمراہ نہیں ہونے والا، میں گمراہ نہیں ہونے والا۔ لوگوں پہنچے، یہ کس سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو یہاں کوئی نظر نہیں۔ کہا شیطان وسوسے ڈال رہا ہے،
शैतान वसवसे डालता है यहाँ भी गुमराह करने को। एक आलिम नहीं बच सका तो हम कहाँ से बचेंगे? ये दुआ कुछ बताती नहीं है आपको? ये दुआ हमें कुछ सिखाती नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें कुछ सिखाता नहीं है? जिस जगह जो चीज़ सिखाई मेरे भाई उस सुन्नत की वो अजमत है कि वहाँ कुछ सिखाती है वो। और अहले इल्म ने सुन्नत की अजमत पर यह बात कही है कि आप दुनिया के सारे मुसन्निफिन की किताब उठा लाओ, मुसन्निफिन और राइटर की किताब उठाओ, 1,000 सफ़े की किताब उठाओ, पढ़िए 1,000 5 सफ़ात मुताला कर लीजिए। जो इल्म आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सतर की एक कलमे की हदीस में मिलेगा वो 1000 सफ़े की किताब में नहीं मिलेगा। इसलिए कि अस्सुन्नतु वह्युन मिनल्लाह, ये सुन्नत वही है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। जहां कुरान हकीम वही है वहीं सुन्नत रसूलुल्लाह भी वही है। मेरे भाई कुरान हकीम की बात सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनो। हर वो बात जिसकी बुनियाद कुरान हकीम ना हो, जिसकी बुनियाद सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, वो बात में खैर नहीं हो सकता सिवाय शर के। तो ये वसवसा कई एक जानिब से होता है। वसवसा शैतान का इल्म में होता है और वसवसा शैतान का अमल में होता है। इल्म से मुराद इत्तिकाद में, इन इल्म का वसवसा कहाँ होता है? इत्तिकाद में होता है। और इसी तरह शैतान का वसवसा अमल में कहाँ होता है? इबादात में होता है और मामलात में होता है। ये दोनों फ़र्क रखें। और इब्लीस जब, शैतान जब बहकाता है उसके कुछ स्टेप है, कुछ मराहिल है, वो मराहिल भी याद करके जाएं, वो मराहिल याद करके जाएं। और जो लिख सकते हैं वो लिख लें, नोट कर लें। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि शैतान जब अपने गुमराह करने की जब मिशन शुरू करता है तो सबसे पहले जो गुमराह करने की कोशिश करता है वो है इंसान का अकीदा ख़राब करता है। यानी कुफ्र में सबसे पहले कुफ्र, शिर्क और अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी, ये 4 चीज़ें करता है। पहले गुमराह की शुरुआत कहाँ से करता है? कुफ्र, शिर्क, अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी। जिसके अंदर कुफ्र आ गया शैतान हाथ झाड़ लेता है, जिसके अंदर शिर्क आ गया शैतान हाथ झाड़ लेता है, जिसके अंदर अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी आ गई शैतान हाथ झाड़ लेता। अब इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप। लेकिन शैतान इस पहले मरने के बाद खामोश नहीं होता है। अगर इसमें कामयाब नहीं हुआ, कहते हैं उसके बाद वो दूसरा स्टेप अपनाता है। वो दूसरा स्टेप क्या है मेरे भाइयों? मुवहिद इंसान ज़रूर बताएगा वो दूसरा स्टेप क्या होगा। वो इंसान को सुन्नत से हटाकर बिदअत पर लगाता है। शैतान की दूसरी बड़ी चाल जो कुफ्र और शिर्क के बाद जब नहीं चलती है, कुफ्र और शिर्क की चाल के बाद वो बिदअत पे लगाता है। और जब बिदअत पे लगा देता है तो उसके बाद फिर वो हाथ झाड़ लेता है। लेकिन अगर बिदअत पर भी इंसान नहीं गया, बिदअत पर भी नहीं लगा, तो तीसरी चाल क्या चलता है? गौर से सुनिए मेरे भाइयों, वो है बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है इंसान। ये रास्ते भी हैं। बिदअत से फिर कुफ्र और शिर्क पर पहुंचेगा। फिर तीसरा रास्ता उन्होंने बताया कि बड़े बड़े जो गुनाह होते हैं उस पर लगाता है, कबाइर पर लगाता है। और जब कबाइर पर लग जाता है इंसान छोड़ देता है। ये रास्ता बन गया है बिदअत का, ये रास्ता बन गया है कुफ्र और शिर्क का, ये रास्ता बन गया अल्लाह उसके रसूल की दुश्मनी का। लेकिन जब यहाँ भी दाल नहीं गलती तो चौथी चीज़, गौर से सुनिए, चौथी चीज़ क्या है? चौथा स्टेप शैतान का ये है कि वो फिर छोटे छोटे गुनाहों पर लगाता है। छोटे छोटे गुनाहों को लोग हकीर समझते हैं। ये कर लो चलेगा, वो कर लो चलेगा, छोटा गुनाह है, सगीरा गुनाह है। मेरे भाई छोटे छोटे गुनाह जब जमा होते हैं कबीरा बनते हैं। कबीरा जब जमा होते हैं इंसान बिदअत में जाता है। बिदअत जब जमा होती है इंसान कुफ्र में जाता है। कुफ्र जमा होता है शिर्क में जाता है। शिर्क जमा होता है अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी कर बैठता है। कतरा 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 समुंदर बनता है, छोटे छोटे गुनाह कबीरा बनते हैं। ये चौथा मरला है। पांचवा मरला अगर इस पर भी शैतान की चाल नहीं चल पाती तो मेरे भाइयों कहाँ ले जाता है? वो ले जाता है ऐसी चीज़ों में मशगूल कर देता है जो चीज़ें जायज़ तो है, मुबाह तो है, जिसमें कोई सवाब की बात नहीं है, जिसमें कोई इक़ाब की बात नहीं है। इतना मशगूल कर दो कि ये तमाम चीज़ें याद रहने का मौका ही ना मिले। मुबाह चीज़ों में मेरे भाई इतना मशगूल नहीं होना कि असल मकसद की तरफ भूल जाए।
شیطان مقصد سے ہٹاتا ہے، شیطان مقصد سے ہٹاتا ہے تو مشغول کرتا ہے مباح چیزوں میں۔ آج مباح چیزوں میں اتنا مشغول ہے انسان، اب فرائض بھی ترک کرنے لگا ہے انسان۔ مباح چیزوں میں اتنا مشغول ہے انسان کہ فرائض کو چھوڑنے لگا ہے انسان۔ اب یہ 5ویں مرحلے میں کامیابی مل جاتی تو ٹھیک ہے، ہاتھ جھاڑ لیتا ہے، لیکن جب یہاں کامیابی نہیں ملتی تو ابھی اس کا ختم نہیں ہوا، وہ پھر کہاں جاتا ہے؟ پھر وہ عمل میں تو لگاتا ہے، لیکن کیسے لگاتا ہے؟ مفضول میں عمل کراتا ہے، فاضل جو عمل ہے اس پر چھڑا دیتا ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت فجر سے پہلے پڑھنا ہے، جائز تو ہے، اثر فجر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز تو ہے نا، فجر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، لیکن ٹھیک ہے نا، جائز ہے، بعد میں بھی کریں۔ فاضل عمل چھڑواتا ہے، یاد رکھیں جس دن آپ نے فاضل عمل چھوڑا، فضیلت والا عمل چھوڑا، اس کے بالمقابل میں مفضول والا عمل کیا، یاد رکھیں یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ فاضل کو چھڑوا کر، فضیلت والا عمل چھڑا کر وہ مفضول پر لے جاتا ہے۔ جب برابر مفضول کا عمل کرتے کرتے جب فضیلت والے عمل کی توہین ہوتی ہے، یعنی ہلکا سمجھنے لگتا ہے، تو وہ مباح میں جاتا ہے۔ پھر مباح چیز یعنی جائز چیزوں میں مشغول ہو کر وہ صغائر کی طرف جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور پھر چھوٹے گناہ جب زیادہ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ کی طرف جاتا ہے، کبیرہ گناہ جاتے ہیں جب زیادہ ہوتے ہیں تو بدعتوں کی طرف جاتا ہے، سنت سے ہٹتا ہے، اور جب سنت سے ہٹتا ہے تو کفر کی طرف جاتا ہے، شرک کی طرف جاتا ہے، اور پھر آخر اس کی منزل جو ہوتی ہے، آخری جو انجام ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول سے دشمنی کر بیٹھتا ہے۔ اور ان گنہگار آنکھوں نے ایسے بندوں کو دیکھا ہے جو ان تمام مراحل سے گزر کر اللہ اس کے رسول کی دشمنی پر اتر آئے ہیں، ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے، سنا ہے۔ یاد رکھیے شریعت کا کوئی بھی عمل جس کی فضیلت آئی، جس پر بڑا اجر و ثواب بتایا گیا ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ شیطان کی پہلی سیڑھی ہے، یہ شیطان کی سب سے آخری والی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہوتی ہے، یہاں سے وہ دھکیلے گا اور گڈھے میں ڈالے گا۔ کوئی آپ کو جب آپ کا دوست ہے لیکن حقیقت میں دشمن ہے، حقیقت میں وہ دشمن ہے، بظاہر دوست ہے، تو کیا کرے گا؟ ایک بیگ آپ سے دشمنی کرے گا، آپ کی دشمنی کے رنگ میں وہ آئے گا، رنگ میں نہیں آئے گا، دوست کے رنگ میں آئے گا، اور دھیرے دھیرے آپ کو یہاں سے گرانا ہے، کھائی میں لے جانا ہے۔ چل دوست میں تجھے لے چلتا ہوں گھمانے کے لیے، چل دوست میں تجھے لے چلتا ہوں سیر کرانے کے لیے، دھیرے دھیرے لے جائے گا۔ چلو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، چلو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، تم نے فضیلت والا عمل چھوڑا، کوئی بات نہیں، ارے تم مباح چیز میں مشغول ہو، کوئی بات نہیں، جائز ناجائز کی بات کہاں اس میں ہے، تم چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہے ہو، اللہ غفور الرحیم ہے، ہاں اس میں کوئی بات نہیں، چلو معافی مانگ لینا، کبیرہ بھی کر لے کوئی بات نہیں، چلو معافی مانگ لینا۔ بدعت کر رہے ہو تو بدعت میں تو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے، پھر اس طرح سے لے جا کے ڈھکیل دیتا ہے، انسان گر جاتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے کہ سنو انسانوں، شیطان تمہارا ہی دشمن ہے۔ میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، میں نے ترجمہ کیا ہے شیطان تمہارا ہی دشمن ہے، اس لیے کہ رب نے یہ نہیں کہا ان الشیطان عدو لکم، بلکہ رب نے یہ کہا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا ہی دشمن ہے۔ جو عربی سمجھتا ہے اسے اندازہ ہوگا، جو عربی کی باریکی جانتا ہے اسے لطف آئے گا کہ جب کوئی چیز کسی چیز میں جا کر محصور ہو جاتی ہے، انسان یہ سمجھ لے دشمن میرا یہی ہے، اپنی ساری قوت، ساری انرجی، وہ ساری طاقت اسی ایک آدمی کی دشمنی پر لگائے گا، اور رب نے کہا یہ شیطان تمہارا ہی دشمن ہے، تو ساری انرجی کی اسی شیطان، اسی انسان کی دشمنی پر لگی۔ میرے بھائیو شیطان ہمارا اس میں نے اتنے مراحل، کیونکہ وقت کم تھا اس وجہ سے میں نے اختصار کے ساتھ یہ باتیں ذکر کی ہے۔ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں بس چند منٹ میں میں وہ جو بچنے کے جو ذرائع ہیں وہ بتا دوں، کیونکہ باب پھر ختم نہیں ہوگا، باب الطلب کے باب الحرب، باب الحرب کے بعد باب الطلب پھر نہیں ہوگا، اس لیے سن لیجئے، آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ،
اللہم انی اعوذ بک من الشیطان استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ. جتنے اذکار ہیں دوام کے ساتھ کریں. یہ دوام ذکر اللہ کا شیطان کو ایسا بگائے گا کہ آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ خیر اور علم کی مجلسوں میں شریک ہو. آج ہمیں بلانا پڑتا ہے, آج ہمیں لانا پڑتا ہے, آؤ بھائی آؤ مجلس لگی ہے, آؤ بھائی پروگرام ہے. نہیں میرے بھائی, جتنا دور علم کی مجلسوں سے جاؤ گے, جتنا دور خیر کی مجلسوں سے گیدرنگ سے جاؤ گے, اتنا شیطان کی چنگل میں پھنسو گے. شیطان کو سب سے زیادہ نفرت جس چیز سے ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کتاب و سنت کا علم حاصل کرے. اور بدبخت ہے اس زمانے کی, اس دور کی بدبختی یہ ہے کہ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ علم کی راستے سے لوگوں کو دور کرتے. ایسے داعیے, جہنم کی طرف بلانے والے داعی آ گئے, کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ تم علم نہیں حاصل کرتے, اگر علم حاصل کر لو تو گمراہ ہو جاؤ. میرے بھائی علم کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک کتا جو نجس جانور ہے اگر اس کو علم دے دیا جائے تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ اس کا شکار بھی جائز ہے اگر بسم اللہ پڑھ کے کہہ دیا جائے. کلب معلم جسے شریعت میں کہا جاتا ہے, ہاں اس کا شکار کر کے لایا ہے تو معلم ٹرینڈ کیا ہوا کتا, جس کو علم سکھا دیا گیا ہو, جسے علم بتا دیا گیا ہو, اس کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور یہاں انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے علم نہ حاصل کرو گمراہ ہو. یہ داعی الی النار ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ علم کی مجلسوں سے قریب رہیں, اس میں حاضر ہو. لہو و لعب کی باطل مجلسوں میں, غفلت کی مجلسوں میں, کھیل کود کی مجلسوں سے دور رہو. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی توحید پیدا کریں. جو توحید میں نے شروع میں بیان کی اس توحید کو لائے, علم اور عمل والی توحید لائے. اللہ پر بھروسہ کریں, اس سے کٹے نہیں. اپنی ساری عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں. اخلاص کہتے ہی ہے غلط چیزوں میں چھاٹ کر ایک اچھی چیز لے آنا, اپنے سارے دلوں کو صاف کر کے اللہ کی طرف لگا دینا. یہی تو اخلاص ہے, یہی اخلاص ہے. اور یاد رکھیں نیت کا معاملہ بہت سنگین ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں جتنی محنت مجھے کسی اور عمل میں کرنی نہیں پڑی, اس عمل پر سب سے زیادہ کرنی پڑی کہ میں اپنی نیت کو جو ہے بناتے بناتے تھک گیا, میں ہار گیا. مجلس میں جب وہ درس دیتے تھے درس حدیث تو کبھی کبھی درس دیتے ہوئے اچانک اٹھ کر چلے جاتے. لوگوں نے دیکھا یہ اٹھ کر کیوں چلے جاتے ہیں, طلبہ نے دیکھا اٹھ کر کیوں چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں کیوں آپ چلے جاتے ہیں جب ہم سننے کے موڈ میں آ جاتے ہیں, جب ہم پر آپ کی گفتگو کا سحر طاری ہونے لگتا ہے تو آپ کیوں اٹھ کر چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں شروع کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے, شروع ہوئی تھی اللہ کی رضا کے لیے, علم دینے کے لیے, لیکن میں سوچتا ہوں کہیں کرتے کرتے میرے نفس کے اندر اس نفس کی خواہش نہ آ جائے. میں بڑی اچھی تقریر کر لیتا ہوں, میں اچھی بڑی گفتگو کر لیتا ہوں, میری تقریر کا جادو دیکھو کیسے چل رہا ہے, لوگ سحر زدہ ہو گئے ہیں, لوگ پورے سننے کے موڈ میں آ چکے ہیں, تو کہیں یہ میرا نفس اس میں داخل نہ ہو جائے. میرے بھائی اسی محنت کے لیے میں جھاڑ جاتا, کہاں تک صحیح کرو گے؟ اتنی محنت اس پر کرنی ہے. تو القرآن شیطان نے یہ خود تعبیر ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, کہ تیرے اس بندوں پر جو مخلص ہوں گے میری چال نہیں چلے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں یہاں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے کی ہے, رب العالمین اس میں کوئی کمی, کوئی کوتاہی, کوئی نقص رہ گیا اور رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگا, رب العالمین تو معاف فرما دے, درگزر فرما دے. لیکن جو باتیں حق ہیں, کتاب و سنت کے مطابق ہے, صحابہ کرام کے فہم اور منہج کے مطابق ہے, رب العالمین ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمیں شیطان کے چالوں سے بچا لے. رب العالمین تو شیطان کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین ہمارا ایک ہی دشمن شیطان ہے, رب العالمین تو اس سے ہمیں محفوظ رکھ. تیرے پناہ کے بغیر کوئی پناہ نہیں, تیری پناہ کے بغیر کوئی پناہ نہیں. دنیا والے ہمیں پناہ نہیں دے سکتے اگر تو پناہ نہ دے. صرف تیرے ہی رحمت کا سہارا ہے, تیرے ہی فضل کا سہارا ہے. ہم اپنی توحید کا واسطہ دیتے ہیں, ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا واسطہ دیتے ہیں. رب العالمین تو ہمیں شیطان کی چالوں سے بچا. شیطان کی چالیں رب العالمین بہت خطرناک ہے, تو ہی حفاظت کرے گا تو حفاظت ہوگا. رب العالمین ہم جب تک جئیں ایمان, اسلام, اعمال صالحہ, صبر و استقامت و دعوت اللہ پر جئیں. جب اس دنیا سے جائیں
اسلام پر جائیں، اعمال پر جائیں، اعمال صالحہ پر جائیں، صبر و استقامت و دعوت اللہ سے اس دنیا سے جائیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔